الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں محبت اور عقیدت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ بعض لوگوں نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو فرمایا 10 برس کی عمر میں جب میں مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مدرسہ سنا کرتے تھے، یعنی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد انتقال کر گئے اور آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام والدہ ماجدہ ہی نے فرمایا۔ آپ 18 سال کی عمر تک گیلان ہی میں رہ کر مختلف درسگاہوں سے آپ نے علم حاصل کیا۔ 7 سال کی عمر میں حفظ قرآن کریم مکمل کر لیا، پھر علوم عربیہ کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ جب کی عمر 18 سال ہوئی، آپ نے جیلان میں 18 سال عمر جب ہو گئی تو جیلان میں سے آپ نے بغداد کا ارادہ کیا۔ آپ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ علوم دینیہ کی تحصیل و تکمیل کی جائے۔ والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر آ کر عرض کیا کہ اب تک میں آپ کی خدمت میں رہا، اب میں خدا کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ اپنی نگاہوں سے ایک لمحہ کے لیے بھی اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ انہوں نے آپ کو بہت سمجھایا لیکن آپ اصرار کرتے رہے کہ میں اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا تو آپ کی والدہ نے آپ کو بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ معرفت الہی کے لیے علم لازم و ضروری ہے۔ اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اولیاء کرام مقتدا گزرے ہیں وہ علوم باطنی و کمالات روحانی کے ماہر اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے جید عالم، مفسر حدیث، فقہ اور واعظ و خطیب بھی ہوتے تھے۔ اسی اصول و ضابطہ کی روشنی میں آپ بھی علوم دینیہ کی تحصیل کے لیے پہلے بغداد جانے کا آپ نے ارادہ کیا۔ والدہ نے آپ کو 40 دینار دیے اور حفاظت کی خاطر بغل کے نیچے ایک کپڑے میں سی دیے۔ آپ سے پیار کیا اور عقل حلال اور صدق کے مقال کی نصیحت کی۔ حضرت شیخ اپنی والدہ ماجدہ کی نصیحت کے انمول موتی اور 40 دینار لے کر ایک قافلہ کے ہمراہ بغداد شریف روانہ ہوئے۔ راستہ میں ہمدان سے گزرنے کے بعد اس قافلے کو 60 مسلح لٹیروں نے یعنی ڈاکوؤں نے ان کو گھیرے میں لیا، تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ لوٹنے کے درمیان ایک نوجوان حضرت شیخ کی طرف بھی آیا، آپ سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا 40 دینار ہیں۔ کیونکہ اس طرح آپ سچائی میں پکے تھے، صدق گفتاری دنیا میں تقریباً معدوم ہو چکی ہے اور ان لٹیروں کو تو ایسی سچائی سے کبھی بھی سابقہ نہیں تھا، اس لیے وہ مذاق سمجھ کر ہنستا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد لٹیروں کا سردار آپ کی طرف آیا، اس سے بھی اسی طرح گفتگو ہوئی اور وہ کپڑا ادھیڑا گیا تو 40 دینار مل گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے حیرت سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے اس سچائی کی طرف جرأت دلائی؟ آپ نے فرمایا سفر پر روانہ ہونے سے پہلے والدہ سے سچ بولنے کا عہد کیا تھا اور اس عہد نے مجھے اس سچائی پر مجھے آمادہ کیا۔ عقل حلال یعنی روزی، حلال روزی اور سچائی بولنا
بولنے کا وعدہ کیا تھا میری والدہ نے۔ جب اس نے اس بات کو سنا ڈاکو نے تو وہ بھی رونے لگا۔ اس نے حضرت غوث پاک کا ہاتھ تھام کر کہا کہ تم اپنی والدہ کا عہد پاسداری کرتے ہوئے پورا اترے ہو، مگر میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو مدتوں سے خدا تعالیٰ کے عہد سے بے پرواہ ہوں، اس سے بغاوت کر رہا ہوں۔ اے میرے اللہ، میرا کیا حال ہوگا؟ کہتے کہتے اس نے حضرت شیخ کے ہاتھ تھاما تھا، توبہ کی اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کے چیلے جو بھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے ان ڈاکوؤں نے توبہ کی۔ بغداد شریف پہنچ کر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے علماء کرام سے، اساتذہ کرام سے تعلیم حاصل کی۔ جامع نظامیہ میں علوم کی تکمیل فرمائی۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن علی سے علم ادب پڑھا۔ ابو الوفا بن عقیل اور محمد بن ابو یعلی اور ابو سعید مخزومی وغیرہ باکمال حضرات سے فقہ اور اصول فقہ میں مہارت حاصل کی۔ اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں بغداد میں رہ کر علم دین کا وافر حصہ بے شمار دینی علوم حاصل کیا۔ علوم ظاہریہ کی تحصیل و تکمیل اور علوم باطنیہ کی تحصیل کا آغاز کر کے مبذول عبادت اور ریاضت کے دشوار غزار صحرا کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ چنانچہ شہر سے نکل کر عراق کے سنسان ویرانوں میں تنہا زندگی گزارنے لگے تاکہ کامل اور یکسوئی حاصل ہو سکے۔ آپ نے جو ہی مجاہدہ نفس کی زندگی شروع فرمائی تو شروع ہی سے فضل رب آپ کے شامل حال رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ ہوئے، لیکن آپ نے ان کو نہیں پہچانا، یہاں تک کہ خضر علیہ السلام نے ظاہر ہو کر یہ عہد نہ لے لیا کہ آپ ان کی مخالفت نہ کریں گے، اور یہ عہد لے کر انہوں نے آپ سے کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ اور میرے آنے تک یہیں رہنا۔ حضرت خضر پورے سال بھر کے بعد واپس تشریف لائے اور پھر یہ کہہ کر گئے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال آتے اور یہیں ہدایت کر کر چلے جاتے۔ اس 3 سال میں دنیا کی بہت سی خواہش عجیب طرح آپ کو اپنی طرف لباتی رہیں، مگر اللہ تعالیٰ کا فضل کرم شامل حال رہا، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سال کی مدت کے بعد آپ نے اپنے نفس کو مشقتوں اور کلفتوں میں مبتلا کیا۔ چنانچہ 1 سال تک آپ نے پانی نہیں پیا، صرف جنگل میں پتے ساگ اور گھاس کھا کر گزارا کرتے رہے۔ پھر 1 سال محض پانی ہی پیا اور کھایا کچھ بھی نہیں۔ تیسرے سال آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ 1 منٹ کے لیے سوئے، تینوں چیزوں سے نفس کو محروم رکھا۔ 25 سال عراق کے جنگلوں میں ریاضت کی، اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس رجال الغیب جنوں کی جماعتیں آئیں اور میں انہیں خدا شناسی کا راستہ دکھاتا۔ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی، اور 15 سال تک نماز عشاء میں 1 پاؤں کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ میرا ہاتھ دیوار میں گڑے ہوئے کیل کی طرح رہتا تھا تاکہ مجھے نیند نہ آئے، حتیٰ کہ سحری تک سارا قرآن پاک ختم کر لیتا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت و ریاضت کا یہ حال تھا، اور ہم ہیں کہ ہم غوث اعظم کا دم بھرتے ہیں، لیکن نماز فجر کی ہماری قضا ہو جاتی ہے، اور 5 وقتہ نمازوں کی ہم پابندی نہیں کرتے۔